نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سر اٹھانے والا ایک اہم اور نازک ترین مرحلہ خلافت راشدہ کا تھا کہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب نامزد کیا جائے۔ گو کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والے واقعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا تھا، لیکن یہاں سے امت مسلمہ ایک خاموش اور نہایت خطرناک تقسیم کا شکار ہو چکی تھی۔ خلافت کے مسئلے میں ایک اہم دلیل وہ ہے جسے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنے اپنے زاویے سے اور نظریے سے پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران جب نماز کی امامت کا مسئلہ درپیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اہل سنت علماء اس واقعے کو اس بات کی علامت سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی قیادت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، اور چونکہ نماز اسلام میں سب سے اہم اجتماعی عبادت ہے اس لیے اس امامت کو خلافت کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ امام نووی، ابن حجر عسقلانی اور ابن تیمیہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا تو یہ اس کی فضیلت اور قیادت کی اہلیت کی واضح دلیل تھی۔ دوسری طرف اہل تشیع اس استدلال کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نماز کی امامت کا تعلق سیاسی خلافت سے ضروری طور پر نہیں جوڑا جا سکتا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ کئی مواقع پر دیگر صحابہ کرام بھی نماز پڑھاتے رہے، اس لیے یہ فیصلہ خلافت کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتا۔ اہل تشیع اپنے موقف کے حق میں واقعہ غدیر خم پیش کرتے ہیں، جہاں حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلو مولا، یعنی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے شیخ مفید، علامہ مجلسی اور دیگر اس حدیث کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولایت اور قیادت کا وارث مقرر کیا۔ ان کے نزدیک لفظ مولا کا مطلب یہاں قیادت اور امامت ہے، جبکہ اہل سنت علماء جیسا کہ ابن کثیر، امام ذہبی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تھا، نہ کہ سیاسی خلافت کے اعلان کے لیے۔ وہ لفظ مولا کو محبت، نصرت اور قربت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر خلافت کا واضح اعلان ہوتا تو صحابہ کرام علیہ اجمعین میں اس میں کوئی شک نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ شیعہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ سیاسی حالات کی وجہ سے اس اعلان کی تعبیر مختلف انداز میں فرمائی گئی۔ اس طرح دونوں مکاتب فکر ایک ہی تاریخی واقعات کو مختلف انداز میں سمجھتے ہیں۔ ایک طرف نماز کی امامت کو خلافت کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے تو دوسری طرف غدیر خم کو براہ راست امامت کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ بعض معتدل مورخین جیسا کہ ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ اختلاف تعبیر کا ہے، نہ کہ ایمان یا عقیدے کے بنیادی اصولوں کا۔ اس تقابلی جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ اسلام کے اس نازک اور حساس مسئلے میں دونوں مکاتب فکر اپنی اپنی دلیلیں رکھتے ہیں، اور ہر دلیل کی بنیاد مخصوص روایات اور تشریحات پر قائم ہے۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے اہم اور سب سے حساس مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ لمحہ جب امت مسلمہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اسی پس منظر میں ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ پیش آتا ہے، جہاں انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان ایک گفتگو اور بحث ہوتی ہے، اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر مختلف تاریخی کتب جیسا کہ طبری، ابن کثیر، ابن سعد اور بلازری میں تفصیلات ملتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام علیہ اجمعین فوراً وہاں پر موجود تھے، جبکہ کچھ بعد میں شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مختلف روایات نقل ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہونے کے بعد ابو سفیان بن حرب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن، میں دیکھ رہا ہوں کہ خلافت جیسا اہم اور نازک عہدہ
قریش کے ایک بہت ہی کمزور قبیلے میں جا چکا ہے، جبکہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ اگر آپ حکم دیں تو میں کل ہی مکہ مکرمہ کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اسلام کے لیے فتنہ انگیز تھے، اور اب جب کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور فتنہ ڈلوانا چاہتے ہو۔ اہل سنت و جماعت کے اکثر مورخین مثلا امام ابن کثیر، امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اجمعین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی اور پھر خلافت کے امور میں مکمل تعاون کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح سے امام طبری اپنی تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تیمارداری اور اہل بیت کے معاملات میں مصروف رہے اور پھر بیعت کی۔ دوسری طرف شیعہ مورخین جیسا کہ شیخ مفید، علامہ مجلسی اور سید ابن طاؤس اس واقعہ کو مختلف زاویے سے بیان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے میں اپنا حق سمجھا، لیکن امت کے اتحاد کے لیے ظاہری طور پر اختلاف کو ہوا نہیں دی۔ نہج البلاغہ میں منقول بعض خطبات کو بھی اس بحث میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، جن کی تشریح مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے الگ الگ انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بریلوی علماء عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے موقف کی تاکید کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف بیعت کر لی تھی بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بھی رہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین ایک دوسرے کے لیے معاون تھے اور باہمی احترام کا تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح سے دیوبندی اور اہل حدیث علماء کرام بھی یہی موقف پیش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور باہمی مشاورت اور تعاون کا زمانہ تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں حصہ لیا اور فتوحات کے معاملات میں ان کو مشورے بھی دیے۔ طبری اور ابن سعد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مواقع پر شرعی مسائل میں رہنمائی بھی کی، جبکہ شیعہ نقطہ نظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے انتشار سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس اختلاف کی بنیاد پر بعد کے مورخین نے مختلف تعبیرات اور روایات پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ خلافت راشدہ کا مسئلہ سیاسی نوعیت کا تھا اور اس میں اجتہاد کی گنجائش بہرحال موجود تھی، جبکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے ازالۃ الخلفاء میں بیان کیا ہے کہ خلافت کے مسئلے میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کا اختلاف وقتی تھا اور بعد میں سب متفق ہو گئے تھے۔ اس موضوع پر جدید محققین جیسا کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر طٰہٰ حسین اور دیگر مصنفین نے بھی مختلف زاویے پیش کیے ہیں۔ کچھ نے اسے سیاسی عمل قرار دیا تو کچھ نے اسے دینی قیادت کا تسلسل سمجھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر مستند تاریخی حوالوں میں یہ بات مشترک ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ذاتی دشمنی یا جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ باہمی احترام قائم رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی یا گورنر کا عہدہ تو قبول نہیں کیا، مگر علمی اور عملی مشاورت جاری رکھی۔ اسی طرح روایات ملتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے معترف تھے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلافات کے باوجود احترام برقرار تھا۔ اہل سنت کے مطابق یہی خلافت راشدہ کی خوبصورتی تھی، جبکہ شیعہ مکتبہ فکر اس واقعے کو تاریخی اختلاف کے طور پر دیکھتے ہیں اور اپنی مخصوص تشریحات پیش کرتے رہتے ہیں۔ بریلوی علماء کرام اس موضوع پر ہمیشہ اتحاد امت پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سب قابل احترام ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کر دے، اور آج امت مسلمہ جس دوراہے پر کھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اتحاد کو ان کی کامیابی کا زینہ بنا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔